السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ابو سفیان بن حرب جو کہ مکہ کے سردار تھے اور روم کے شاشک ہرقلس بادشاہ کے بارے میں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے ابو سفیان بن حرب نے بیان کیا کہ روم کے شاشک ہرقل نے مجھ کو قریش کے اور سبھی سواروں کو بلوا بھیجا۔ قریش کا یہ جتھا اس وقت تجارت کے لیے شام میں تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان اور قریش کے کافروں کو حدیبیہ کی صلح کر کے ایک وقت دیا تھا۔ گرچہ قریش کا قافلہ ہرقل کے پاس پہنچ گیا، اس وقت وہ اپنے وزیروں کے ساتھ اور ایلیا کے جگہ پر بیٹھا ہوا تھا۔ ہرقل نے ان سب کو اپنے دربار میں بلایا، جبکہ اس کے آس پاس روم کے بڑے بڑے مہمان لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کو بلایا اور اپنے ترجمان کو بھی بلایا اور کہنے لگا، تم میں سے اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی رشتہ دار کون ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ میں اس کا قریبی ہوں۔ ہرقل نے کہا، اس کو میرے پاس لے آؤ اور اس کے ساتھیوں کو بھی اس کے پیٹھ کے پیچھے کر دو۔ پھر اپنے ترجمان سے کہا کہ ان لوگوں سے کہو کہ میں اس شخص یعنی ابو سفیان سے اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ معلومات کرتا ہوں، اور اگر ابو سفیان جھوٹ بولے تو تم لوگ کہہ دینا کہ یہ جھوٹا ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اگر مجھے یہ شرم نہ ہوتی کہ لوگ مجھ کو جھوٹا کہیں گے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ نہ کچھ جھوٹ بول ہی دیتا۔ پھر ابو سفیان کہتے ہیں کہ پہلی بات جو ہرقل بادشاہ نے مجھ سے پوچھی یہ تھی کہ تمہارے درمیان اس شخص یعنی کہ نبی کا خاندان کیسا ہے؟ تو میں نے کہا کہ ان کا خاندان ہم میں سب سے بڑا چڑھا ہے۔ اس نے دوسرا سوال پوچھا کہ کیا اس سے پہلے بھی کسی نے اس کے جیسی باتیں کی ہیں یعنی پیغمبری کا دعویٰ کیا ہے؟ تو میں نے جواب دیا کہ نہیں۔ اس نے تیسرا سوال پوچھا کہ کیا اس کے بڑے بوڑھوں میں کوئی بادشاہ بھی ہوا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ نہیں۔ اس نے چوتھا سوال پوچھا کہ اس کی پیروی مالدار لوگ کرتے ہیں یا غریب لوگ؟ میں نے کہا کہ غریب لوگ۔ پانچواں سوال اس کے ماننے والے لوگ دنوں دن بڑھتے جا رہے ہیں یا گھٹتے جا رہے ہیں؟ میں نے جواب دیا کہ وہ لوگ تو بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ اس نے چھٹواں سوال پوچھا، کیا ان میں سے کوئی ایمان لا کر اپنے دین کو برا سمجھ کر اس سے پھرا بھی ہے؟ میں نے جواب دیا کہ نہیں۔ اس نے ساتواں سوال پوچھا، اس سے پہلے کبھی تم نے اس کو جھوٹ بولتے ہوئے سنا ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ پھر اس نے آٹھواں سوال کیا کہ کیا وہ معاہدہ کر کے اس کو توڑتا بھی ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں، لیکن ہمارے اور اس کے درمیان صلح سمجھوتے کی ایک مدت ٹھہری ہے، اب معلوم نہیں کہ وہ اس بیچ میں کیا کرتا ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ مجھ کو سوائے اتنی سی بات کے اور کچھ بھی بات الگ سے کہنے کا موقع نہ ملا۔ پھر اس نے نواں سوال پوچھا کہ کیا تم نے اس سے لڑائی کی ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ پھر اس نے پوچھا تو پھر کیا معاملہ رہا؟ میں نے کہا کہ ہمارے اور اس کے درمیان لڑائی ڈول کی طرح ہے، کبھی وہ ہمیں نقصان پہنچاتا ہے اور کبھی ہم اسے نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس نے 10واں سوال پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ وہ تم سب کو حکم کس بات کا دیتا ہے؟ میں نے کہا وہ اس بات کا حکم دیتا ہے کہ بس اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اپنے باپ دادوں کے شرک کی باتیں چھوڑ، اور وہ ہم کو نماز پڑھنے کا اور سچ بولنے کا، حرام کاموں سے بچنے کا اور رشتہ ناتا جوڑنے کا حکم دیتا ہے۔ ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا، ان سے کہہ دو کہ میں نے تم سے اس کے خاندان کے بارے میں پوچھا تھا، تم نے کہا کہ وہ ہم میں سب سے اونچے خاندان کے ہیں، اور نبی ہمیشہ اپنی قوم کے اونچے خاندان میں ہی بھیجے جاتے ہیں۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ یہ بات جو اس نے کہی کہ میں نبی ہوں، کیا اس سے پہلے بھی کسی نے ایسی باتیں کہی ہیں؟ تو تم نے جواب دیا کہ نہیں۔ اس سوال سے میرا مطلب یہ تھا کہ اگر اس سے پہلے کسی نے ایسی بات کہی ہوتی تب تو میں یہ سمجھ سکتا تھا کہ یہ اپنے لوگوں کی دیکھا دیکھی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ میں نے اس سے معلوم کیا کہ کیا اس کے بڑے بوڑھوں میں کوئی بادشاہ ہوا ہے، تو میں یہ سمجھوں کہ وہ شخص بھی پیغمبری کا بہانہ بنا رہا ہے، اپنے باپ کی بادشاہت لینا چاہتا ہے۔ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا اس بات کے کہنے سے پہلے تم نے کبھی اس کو جھوٹ بولتے ہوئے سنا ہے؟ تو تم نے کہا کہ نہیں۔ تو اس سے میں یہ جان لیا کہ ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگوں سے تو جھوٹ نہ بولے اور اپنے اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اور میں نے جو تم سے
یہ سوال کیا کہ اس کو ماننے والے لوگ مالدار ہیں یا غریب، تو تم نے کہا کہ اس کی پیروی کرنے والے غریب ہیں اور نبیوں کے ماننے والے اکثر غریب ہی لوگ ہوتے ہیں۔ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ وہ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں، تو تم نے جواب دیا کہ وہ مسلسل بڑھ رہے ہیں۔ تو ایمان کا اس سے مکمل ہونے تک یہی حال ہوتا ہے۔ پھر میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا اس کے دین میں داخل ہونے کے بعد اس کو برا جان کر کوئی پھرا بھی ہے، تو تم نے جواب دیا تھا کہ نہیں۔ ایمان کا یہی حال ہوتا ہے کہ جب اس کی خوشی دل میں سما جاتی ہے تو پھر نہیں نکلتی۔ میں نے تم سے معلوم کیا کہ کیا وہ سمجھوتے کو توڑتے بھی ہیں، تو تم نے جواب دیا کہ نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ نبی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ صلح سمجھوتے کو نہیں توڑتے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتے ہیں، تو تم نے کہا کہ وہ یہ حکم دیتے ہیں کہ کیول اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور بتوں کی عبادت سے منع فرماتے ہیں، نماز پڑھنے، سچائی کا حکم دینے اور برے کاموں سے بچنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو جو کچھ بھی کہتا ہے اگر وہ سچ ہے تو بہت جلدی اس جگہ کا مالک ہو جائے گا جہاں یہ میرے دونوں پاؤں ہیں، یعنی شام ملک کا۔ میں یہ جانتا تو تھا کہ یہ پیغمبر آنے والا ہے، مگر یہ نہیں سمجھتا تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا۔ اگر میں اس کے پاس مکہ میں ہوتا تو اس کے پاؤں دھوتا، یعنی کہ ان کی خدمت کرتا۔ پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط منگوایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفیر دحیہ کلبی کو دے کر سن 6 ہجری میں بصرہ کے حاکم کو بھیجا تھا۔ اس نے وہ خط ہرقل کے پاس بھیج دیا تھا۔ ہرقل نے اس کو پڑھا۔ اس میں لکھا تھا، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول کی طرف سے۔ روم کے بادشاہ کو معلوم ہو کہ جو سیدھی راستے پہ چلے اس کو سلام۔ اس کے بعد میں تم کو اسلام کے کلمے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ مسلمان ہو جاؤ تو بچے رہو گے اور اللہ تم کو دوہرا ثواب دے گا، لیکن اگر تم نے یہ بات نہ مانی تو تمہارے قوم کا بھی گناہ تمہارے سر پہ ہوگا۔ اور یہ آیت بھی لکھ دی تھی کہ اے کتاب والو، اس بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، یعنی یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بناؤ، اور اللہ کو چھوڑ کر ہم میں سے کوئی کسی کو اپنا رب نہ بنا لے۔ پھر اگر وہ اس بات کو ماننے سے انکار کر دے تو مسلمانوں، تم اس سے کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو ایک اللہ کو ماننے والے ہیں۔ پارہ 3 سورہ آل عمران، آیت نمبر 64۔ ابو سفیان نے کہا کہ ہرقل کو جو کہنا تھا وہ کہہ چکا اور خط بھی پڑھ چکا، تو اس کے پاس بڑا شور مچا اور آوازیں بلند ہونے لگی اور ہم سب لوگ باہر کر دیے گئے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ابو قبشہ کے بیٹے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بڑا درجہ ہو گیا ہے، اس سے تو رومیوں کے بادشاہ تک ڈرنے لگا۔ اس دن سے مجھے برابر یقین ہو چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی غالب ہوں گے، یہاں تک کہ اللہ نے مجھ کو اسلام میں داخل کر دیا۔ زہری کہتے ہیں کہ ابن ناطور جو ایلیا کا حاکم، ہرقل بادشاہ کا ساتھی اور شام ملک کے نصارہ کا پیر پادری تھا، وہ بیان کرتا تھا کہ ہرقل جب ایلیا بیت المقدس میں آیا تو ایک دن صبح کو بہت ہی رنجیدہ اٹھا۔ اس کے کچھ ساتھیوں نے کہا، کیا بات ہے، ہم آج تمہارا چہرہ اترا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ ابن ناطور نے کہا کہ ہرقل نجومی تھا، اس کو نچھتروں کا علم تھا۔ جب لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تو کیوں رنجیدہ ہے، تو کہنے لگا، میں نے آج رات ستاروں پر نگاہ دوڑائی تو ایسا معلوم ہوا کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ غالب آ گیا ہے۔ تو اس زمانے میں کون لوگ ختنہ کرتے ہیں؟ اس کے ساتھیوں نے کہا کہ یہودیوں کے سوا کوئی ختنہ نہیں کرتا، اس لیے کہ فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور اپنے علاقے کے شہروں میں وہاں کے حاکموں کو لکھ بھیجا کہ وہاں جتنے بھی یہودی ہوں سب کو قتل کر دو۔ وہ لوگ ابھی یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں ہرقل کے سامنے ایک انسان کو لایا گیا جس کو غسان کے بادشاہ حارث بن ابو سمور نے بھجوایا تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بیان کرتا تھا۔ جب ہرقل نے اس کی زبانی سب باتیں سن لی تو اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ اس کے پاس جا کر دیکھو کہ کیا اس کا ختنہ ہوا ہے یا نہیں۔ انہوں نے جا کر دیکھا اور ہرقل کو بتایا کہ اس کا ختنہ ہوا ہے۔ ہرقل نے بھی اس سے معلوم کیا کہ کیا عرب کے لوگ ختنہ کرتے ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں کرتے ہیں۔ یہ سن کر ہرقل نے کہا، یہی سب یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے بادشاہ ہیں جو ظاہر ہوں
اس کے بعد ہرقل نے اپنے ایک دوست جگاتیر کو رومیہ میں لکھا۔ وہ علم میں ہرقل کا ہم پلہ تھا اور ہرقل بھی خود حمص گیا۔ وہ ابھی حمص سے نکلا بھی نہیں تھا کہ اس کے دوست جگاتیر کا خط اس سے مل گیا۔ اس کے دوست کی رائے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر اور غالب ہونے میں ہرقل کے موافق تھی، یعنی یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی ہیں۔ آخرکار ہرقل نے روم کے سرداروں کو اپنے حمص شہر کے ایک محل میں بلوا بھیجا۔ جب وہ لوگ آ گئے تو دروازوں کو بند کر دیا گیا اور ان کے سامنے آ کر کہنے لگا، اے روم کے لوگوں، کیا تم لوگ کامیابی، بھلائی اور اپنی بادشاہت پر قائم رہنا چاہتے ہو؟ اگر ایسا ہے تو اس نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لو۔ یہ سنتے ہی وہ لوگ جنگلی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف بھاگنے لگے، لیکن ان کو بند پایا۔ جب ہرقل نے یہ تماشا دیکھا کہ ان لوگوں کو ایمان سے سخت نفرت ہے اور وہ ان کے ایمان نہ لانے سے مایوس ہو گیا تو کہنے لگا، سرداروں کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ آ گئے تو کہنے لگا، میں نے جو ابھی ایمان لانے کی بات تم لوگوں سے کہی تھی وہ تو تم لوگوں کی امتحان لینے کے لیے کہی تھی کہ تم اپنے دین میں کتنے پکے ہو، سو اب میں نے دیکھ لیا کہ تم لوگ سچ میں اپنے دین میں پکے ہو۔ پھر سب نے اس کو سجدہ کیا اور اس کے موافق ہو گئے۔ یہ ہرقل کا آخری حال ہوا۔ اور آخر میں ایک کہاوت مشہور ہے کہ حق وہ ہے جس کی دشمن بھی گواہی دے۔ اس حدیث میں دو ایسے آدمیوں کی بات چیت کا بیان ہے جو اپنے اپنے جگہ پر اپنے ملک اور قبیلے میں اونچا مرتبہ رکھتے ہیں۔ ایک پورے ملک کا بادشاہ ہے تو دوسرا بھی پورے قریش قوم کا اغوا اور سردار ہے، اور دونوں ہی ابھی اسلام سے دور ہیں۔ دونوں کے بیچ بات چیت کو پڑھ کر ان لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ حق وہ ہے جو سر چڑھ کر بولے۔